اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ جی مصدر میمی کی گفتگو ہم نے پڑھی تھی، گفتگو کی تھی، بحث کی تھی مصدر میمی کے بارے میں۔ بتایا تھا مصدر میمی ایک ایسا مصدر جس کے معنی تو مصدر والے ہیں، وہی مصدر کے معنی کام کا کرنا ہے، حالت کے وجود میں آنے پہ دلالت کرتا ہے، لیکن اس کے شروع میں یہ قیاسی ہوتا ہے، اور مصدر اصلی کے علاوہ ایک اور مصدر ہوتا ہے مصدر میمی۔ اس میں میم اوپر شروع میں زائد ہوتا ہے، بڑھا کے بناتے ہیں، اور یہ میم زائدہ قیاسی ہوتا ہے، قاعدہ قانون ہے اس کا، یہ نہیں کہ ایسے ہی سمائی ہو، نہیں، معنی مصدر والے اور یہ قیاسی ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت اور منزلت زیادہ ہے ثلاثی مجرد کے مصدر سے، کیوں؟ کیونکہ یہ قیاسی اور ثلاثی مجرد کا مصدر سماعی ہوتا ہے، قیاسی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بنتا کیسے ہے یہ بتایا، ثلاثی مجرد سے اگر بنانا ہے تو مفعل یا مفعیل کے وزن پہ بنتا ہے، مفعل کے وزن پہ آتا ہے، لیکن اگر واو مثال واوی ہو تو مفعول کے وزن پہ ہو، اگر اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس قاعدے کی رعایت نہیں بھی ہوتی، بہت کم، مثلا مفعول کے وزن پہ ہونا چاہیے تھا مفعول، جیسے مجلس ہونا چاہیے تھا مجلس ہے، تو بہرحال مفعول یا مفعول کے وزن ہی پہ ہوگا ثلاثی مجرد سے، ٹھیک ہے۔ لیکن غیر ثلاثی مجرد سے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، جس باب کا بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں اسی باب کا مضارع مجہول بنا دیکھیے، اسی کے وزن پہ یہ آتا ہے، بس یہ ہے کہ مضارع مجہول میں شروع میں علامت مضارع پہ ضمہ، ما قبل آخر پہ فتح ہوتا ہے، اس میں بس علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ ہوتا ہے، بس باقی ما قبل آخر اس میں بھی فتح ہی ہوتا ہے۔ جیسے باب استفعال، باب افتعل یفتعل افتعال سے اکتسب سے بنانے والے ہیں آپ، مثال کے طور پر مصدر میمی، تو اس کا مضارع کیا یکتسب، مضارع مجہول کیسے بنتا ہے، علامت مضارع کو ضمہ دیجئے یک، اور ما قبل آخر کیا ہے سین، سین کو فتح دیجئے، مکتسب یکتسب یکتسب، بس اب اس کا مصدر میمی اسی وزن پہ آ جائے گا، بس یہ ہے کہ میم لگا دیجئے اس کو، یا کو ہٹا کے مکتسب، مکتسب جو سے بھی باب کا بنانا چاہ رہے ہیں اس کے مضارع مجہول کے وزن پہ، ٹھیک ہے۔ آئیے یہ تمرین تھی عرف المصدر المیمی، ابھی جو ہم نے بتائی تعریفیں بتائی ہیں ابھی آپ کو، مصدر میمی کی تعریف اور مصدر میمی کی تعریف اور مصدر اصلی، اور اس میں فرق کو بتا دیا آپ کو میں نے، ٹھیک ہے۔ آئیے مصدر صناعی، مصدر صناعی، اب اس کے بعد ہم مصدر، اس میں تمرین تھی مصدر میمی بنانا ہے، افعال کا، خرجہ کا، دخلہ کا، مدخل خرجہ کا، مخرج ظہرہ کا، مظہر حضرہ کا، محضر جلسہ کا، مجلس، ایسے۔ آئیے الفصل الثالث، تیسری فصل، تیسری فصل کس بارے میں، تیسری فصل مصدر صناعی کے بارے میں، مصدر صناعی وہو کلمۃ، مصدر صناعی ایک ایسا کلمہ ہے، لہا معنی المصدر، جس کے معنی مصدر، معنی مصدر والے ہوتے ہیں، معنی مصدر والے ہوتے ہیں، لیکن تصاغو من زیادت یا مشددہ، بنایا جاتا ہے کیسے، یا مشددہ بڑھا کر اور آخر میں تا بڑھا کر، اسم کے آخر میں، مطلقاً، مطلقاً یعنی اسم کوئی سا بھی ہو، اسم کوئی سا بھی ہو، تو چاہے اسم مشتق ہو چاہے جامد ہو، رجل جامد ہے، رجولیت، اور عالم وہ ہے مشتق ہے، عالمیت، تو اسم کے آخر میں یا مشددہ اور تے بڑھا کر بنایا جاتا ہے، جیسے جاہل سے معنی مصدر والے ہی ہیں، جاہل ہونا، زکام، عالمیت، محصولیت، حیوانیت، طبعیت، وہ تحذف، اور یہ حذف ہو جاتی ہے کیا، تحذف عند بنائہ یا النصب، تحذف حذف ہو جاتی ہے یا النصب، تحذف فعل مجہول ہے، اس کا نائب فاعل کا یا النصب، یا نسبت حذف ہو جاتی ہے عند بنائہ، جب اس سے بنایا جائے، من الاسم
اسم منصوب سے جب آپ منصوب یعنی سین والا جس کے وہ اسم جس کے آخر میں یا نسبت ہے یعنی اس میں منصوب ہے اس سے اگر آپ مصدر ثنائی بنا رہے ہیں تو کیا حذف ہو جائے گی؟ یا نسبت حذف ہو جائے گی، کیونکہ یا نسبت بھی تو ایرانی وہ بھی تو یا مشددہ ہے، تو وہ ہٹ کے یہ والی یا مشددہ جب اس سے یہ بنائیں گے مصدر ثنائی تو وہ حذف ہو جائے گی۔ ان اشتمل علیہ اگر اس کے اندر یا نسبت ہو تو بمبئی میں اصلی کیوں ہوتی ہے؟ ہاں اصلی ہو۔ نحو ایرانی اس میں منصوب ہے، اس کا آخر میں یا نسبت ہے، اب اس کا اگر ہم مصدر ثنائی بنائیں گے تو یہ یا ہٹا دیں گے اور وہ یا مشدد مصدر ثنائی والی اس میں لگا دیں گے ایرانیت۔ اب یہ کہہ رہا ہے وہ یجری فی الاسم میں وہی قاعدے قانون جاری ہوں گے عند صوغ المصدر منہ جب اس سے مصدر بنایا جائے، جس اسم سے مصدر ثنائی بنایا جا رہا ہے اس میں وہی قاعدے قانون جاری ہوں گے اس اسم منصوب میں جو یا نسبت کے وقت جاری ہو رہے تھے۔ کیا جاری ہو رہے تھے؟ مثال کے طور پر یہ چیز جاری ہو رہی تھی کہ اگر آپ کسی اسم کو منصوب کرنا چاہ رہے تھے یا نسبت لگانا چاہ رہے تھے تو وہ اسم اپنی اصل کی طرف پلٹ جا رہا تھا۔ جیسے شیعتن اس میں کیا تھا؟ واو شین یہ تھا، واو حذف ہو کے اس کی جگہ تے آ گئی تھی، تو اب اگر اس کو یا نسبت لگائی تھی تو کیا ہوا تھا؟ یہ وہ اصلی کی طرف پلٹ آیا تھا۔ وشویتن ایسے ہی اس میں صغرویت، صغرا میں یا جو ہے واو سے بدل کے آ گئی تھی، اب اس کا اگر آپ مصدر ثنائی بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ واو اپنے اصل کی طرف پلٹ آئے گی۔ بردیت صغرویت، یہ مصدر ثنائی ہو گیا، مصدر میمی اور مصدر ثنائی۔ مصدر میمی، مصدر اصلی، مصدر میمی اور مصدر ثنائی معنی ایک ہے، مصدر ہے، مصدر کے معنی ہے، لیکن ثلاثی مجرد کا مصدر سمائی، مصدر اصلی اور مصدر میمی قیاسی ہے اور یہ بھی بنایا جاتا ہے، اور مصدر چلیے ان کا طریقہ ہے۔ آئیے سوال و تمرین، تو جناب یہ بھی اہمیت رکھتا ہے، اس کا بھی استعمال ہے، بہت سے استعمالات ہوتے ہیں۔ مصدر ثنائی کا استعمال ہوتا ہے، السؤال مصدر میمی کا، ہاں مصدر میمی کا زیادہ فائدہ ہے۔ السؤال و تمرین، سوال اور صوغ المصدر الصناعیہ مما یلی من الاسماء، مما یلی وہ اسماء کے جو اسماء میں سے وہ اسم جو یہاں آ رہے ہیں ان سے صوغ المصدر الصناعی، مصدر صیغی، مصدر صناعی بنائیے۔ صوغ اس میں کیا ہے؟ فعل امر حاضر، ماضی کیا ہے؟ صاغہ، مضارع کا یسوغو، امر مضارع حاضر تسوغو، تسوغو سے امر حاضر بناؤ، تے گراؤ، حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بعد والے حرف پہ حرکت ہے۔ سو آخر کو جزم دے دو، ہو گیا سوغ، واو ساکن تھا اور آخر کو جزم دیا وہ بھی ساکن ہو گیا تو التقاء ساکنن ہو گیا، سوغ سے پھر واو گر گئی، سوغ ہو گیا۔ قاعدہ نمبر اعلال کا 8واں یاد ہے؟ یہ 8واں تھا، 10واں التقاء ساکن، 10واں التقاء ساکنن کے بعد حرف علت گر جاتا ہے۔ سوغ جیسے قول تھا امر حاضر ہو گیا تھا قل، ایسے سوغ ہو جائے گا سوغ۔ مصدر ثنائی بنائیے ان اسماء سے، مدنی مدنیت، عرب عربیت، عصبی عصبیت، رحمان رحمانیت، رؤوف رؤوفیت، فوق فوقیت، تحتیت قبلیت، بعدیت لیلیت، قومیت صغرویت کبرویت۔ احسن۔ مصدر ثنائی اور مصدر میمی میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کہ مصدر میمی میں میم ہوتا ہے، مصدر ثنائی میں آخر میں آئے مشدد ارتے سے بنتا ہے۔ اور مصدر ثنائی اور مصدر اصلی میں کیا فرق ہے؟ وہ سمائی ہوتا ہے مصدر اصلی، ثلاثی مجرد سے، یہ قیاسی ہوتا ہے۔ کیا مصدر ثنائی؟ ہاں یہ اسے بنانے کا طور طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا تھا؟ مصدر اصلی غیر ثلاثی مجرد کے معین ہے، ثلاثی مجرد کے سمائی ہیں، لیکن مصدر ثنائی سب اسم کا بن جاتا ہے، صحیح، چاہے مشتق ہو، چاہے جامد ہو، کوئی سب، چاہے رباعی ہو، چاہے خماسی بھی ہو جائے۔ ہاں ہاں۔ اس کے بعد ہے مصدر المصدر المجہول، مصدر مجہول کسے کہتے ہیں؟ المصدر، مصدر مطلقاً، چاہے وہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہو یا غیر ثلاثی مجرد کا مصدر ہو، جون سا بھی مصدر ہو۔ کبھی کبھی وہ مصدر اپنے فعل معلوم کا ہوتا ہے، جیسے ضربہ زید عمران ضربن، تو ضرب
ضربہ کا مصدر ہے نا، ضربہ کیا فعل معلوم، جی تو اسے کہیں گے مصدر معلوم، تو ایسی صورت میں اس مصدر کی نسبت کس طرف ہوگی؟ فاعل کی طرف. جی لیکن ایک جگہ مثلا یہ آ جائے ضربہ بکر ضربن، تو یہ ضرب جو ہے وہ کس کا مصدر ہے؟ ضربہ کا. جی ضربہ کیا فعل ہے؟ مجہول، تو یہ اسے کہیں گے مصدر مجہول، مجہول، کیونکہ فعل مجہول کا مصدر ہے ضرب. لفظ میں کوئی فرق نہیں، وہاں بھی ضرب تھا یہاں بھی ضرب ہے، لیکن وہ فعل معلوم کا مصدر تھا اس لیے وہ مصدر معلوم تھا، یہ فعل مجہول کا مصدر ہے اس لیے فعل مجہول تو ہے. پھر فرق کیا ہے؟ لفظ میں کوئی فرق نہیں ہے تو معنی میں قرینے میں فرق ہے، معنی میں اور استعمال میں فرق ہے. لفظ میں کوئی فرق نہیں، وہاں بھی ضرب تھا یہاں بھی ضرب ہے، جی معنی اور استعمال میں فرق ہے. وہاں پر مصدر معلوم فاعل کی طرف نسبت دی جاتی ہے، مصدر مجہول کی نائب فاعل کی طرف نسبت دی جاتی ہے. یہی کہہ رہے ہیں المصدر و مطلقاً، مصدر مطلقاً چاہے وہ ثلاثی مجرد کا ہو چاہے غیر ثلاثی مجرد کا ہو، چاہے اصلی ہو چاہے بیوی ہو. قد یکون مصدرا لفعلہ المعلوم، کبھی کبھی وہ مصدر ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے اپنے فعل معلوم کا. تو ایسی صورت میں اگر فعل معلوم کا مصدر ہے وہ تو فینسب الی الفاعل، تو اس کی نسبت دی جاتی ہے فاعل کی طرف. جی ویقال له، تو ایسی صورت میں اس مصدر کو کیا کہا جائے گا؟ المصدر المعلوم، مصدر معلوم، جیسے ضرب زید بکرا ضربا، ضرب زید بکرا، زید نے بکر کو مارا ضربا. تو یہ ضرب کائے کا مصدر ہے؟ ضربہ کا. جی ضربہ کیا فعل معلوم، تو یہ فعل معلوم کا مصدر ہے اور اس کی نسبت کس طرف دی جائے گی؟ فاعل کی طرف. اور اسے مصدر معلوم کہیں گے. اسے کہیں گے مصدر معلوم. وقتل اللص صاحب الدار، چور نے قتل کیا مکان مالک کو، فلیقتل لقتلہ، وہ قتل ہوگا لقتلہ، اس کے قتل کرنے کی وجہ. تو قتل ہی کس کی طرف نسبت دی گئی؟ فاعل کی طرف، فاعل کی طرف. تو فعل معلوم وہ مصدر معلوم. لیکن وقت یکون مصدرا لفعل المجہول، کبھی کبھی مصدر جو ہوتا ہے وہ فعل مجہول کا مصدر ہوتا ہے. فینسب، تو ایسی صورت میں فینسب الی النائب عن الفاعل، تو وہ فاعل نائب فاعل کی طرف اس کی نسبت دی جائے گی کیونکہ وہ مجہول ہے. تو ایسی صورت میں یقال له، اس مصدر کو کہا جائے گا المصدر المجہول. جیسے ضرب بکر ضربا، بکر مارا گیا پٹا گیا ضربن، تو یہ ضرب کی نسبت کس کی طرف دی گئی؟ بکر کی طرف. بکر نائب فاعل، تو نائب فاعل کی طرف نسبت دی جائے گی اب ایسی صورت میں، تو اسے کہیں گے مصدر مجہول. یہ معصوم علیہ، کسی معصوم علیہ السلام کا قول ہے وقتلا فی سبیلک فوفق لنا. تو قتل ہونا، قتل یعنی مقتول، قتل ہو جانا، محمد فعل مجہول کا مصدر ہے، تو اسے کہیں گے مصدر مجہول. اور اسی سے ہے، اسی مثال سے ہے یہ والا قول بھی. کون سا مصدر مجہول کی مثال ہے؟ یقتلوک فإن قتلک لم یکن عارا، اگر وہ تجھے قتل کر دیں تو یہ تیرا قتل ہونا شرم کی بات نہیں ہے. ورب قتل عار، کیونکہ کتنے ہی قتل ایسے ہیں جو شرم کا سبب ہیں، لیکن یہ شرم کا سبب نہیں ہے، یہ تو فخر کی سبب. تو یہاں پر قتل کا، تیرا قتل ہونا، تو یہ مصدر مجہول ہے نائب فاعل کی طرف، کیونکہ یقتلوا کا وہ تجھے قتل کرے تو قتل کیا جائے، اگر تو قتل کیا جائے تو تیرا قتل ہو جانا شرم کی بات نہیں ہے. ہاذا، یہ بات یاد رکھو، لکھو، یاد کرو، لیجئے، پکڑیے اس بات کو، مضبوطی سے یاد کیجئے. قد ظہرا، یہ بات یقیناً ظاہر ہو گئی. کیا کیا ظاہر ہو گئی؟ ان المعلوم والمجہول من المصدر، مصدر معلوم اور مجہول جو ہے وہ یتشابہان لفظاً، ابھی اوپر آپ نے دیکھا لفظاً متشابہ ہیں. جو قد ضرب وہاں تھا وہی ضرب یہاں ہے، جو قتل وہاں تھا وہی قتل یہاں ہے مجہول میں، جو معلوم میں تو وہی مجہول میں. لفظ ایک سا ہے، سیم ٹو سیم. فرق کا ہے یختلفان فی المعنی والاستعمال، معنی اور استعمال میں فرق ہے. وہاں پر فاعل کی طرف نسبت دی جا رہی تھی معلوم میں، یہاں مجہول. وقد یکون المصدر، کبھی کبھی مصدر جو ہوتا ہے اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. مصدر کے معنی میں نہیں، مصدر کس معنی میں ہوتا ہے؟ مفعول کے معنی میں. جیسے کتاب مکتوب کے معنی میں لکھا ہوا، یہ جو کتاب ہے، کتاب اس کے معنی کیا ہے؟ کتاب ہے نہیں لکھا ہوا. ومن ذالک، اسی مثال سے ہے. کس مثال سے؟ کہ مصدر جو ہے وہ مفعول کے معنی میں ہے. معصوم علیہ السلام کا یہ قول دعا میں، والخلق کلہم عیال، خلق یعنی مخلوق. خلق کس معنی میں ہے؟ مخلوق کے معنی میں. کلہم تمام کی تمام، عیال تیرا عیال ہے، تیری فیملی ہے. یہ ہو گیا نائب مجہول، مصدر مجہول. ما الفرق بین المصدر المعلوم والمصدر المجہول؟ مصدر معلوم اور مصدر مجہول میں کیا فرق ہے؟ ابھی بتایا. مصدر معلوم جو فعل معلوم کا مصدر ہوتا ہے اور اس کی نسبت فاعل کی طرف دی جاتی ہے. مصدر مجہول جو فعل مجہول کا مصدر ہوتا ہے اور نائب فاعل کی نسبت دی جاتی ہے. تو پھر فرق کیا ہوگا؟
تمیز کیسے دیں گے آپ؟ قرینے سے اور استعمال سے. جی وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ